خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب، سورج صاحب، دیگر لوگ جو اس خالق کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی تعلیمات آئی ہیں وہ اسی سنگم پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ جو جتنا اس خالق کو جانے گا وہ اتنا ہی زندگی کے مقصد اور نور الہی کو جان لے گا۔ تو میں آ گیا ہوں، دیکھ لیں کب شروع کرنا ہے۔ خدا کی سلامتی جی، جناب محترم قبلہ زاد علیہ السلام، مسیح زماں خدا کے دل آج کے دور کا نیا یادو، ہم آپ کا آج کے سوال و جواب کی نشست میں ہمارے پروگرام پیور ڈسکشن چیٹ گروپ پہ استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ایڈمن ٹیم کے ہمراہ جناب محترم برادر امیر فیصل صاحب اور دیگر ممبران کے ہمراہ۔ بہت شکریہ۔ خدا کی سلامتی۔ اطہر صاحب، میرا ایک تو سوال ہے کہ میں نے دعا کے لیے کہا تھا، دوسرا مجھے یہ پوچھ کے بتائیے کہ روحانی طور پر میری خدا کی نظر میں کیا حیثیت ہے اب تک، اور میں کہاں ہوں؟ کیونکہ کافی لوگوں کو زید صاحب نے بتایا وہ اگلے جہانوں میں خوش خرم زندگی بسر کریں گے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو ایک تو یہ میرے دو سوال ہیں، تو دوسرا ایک ہی بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میں پچھلی زندگی بھول چکا ہوں، تو وہ مجھے یہ بھی پوچھ کے بتائیے گا کہ گناہ کا گلٹ جو ہے، فیلنگ، وہ مجھ سے ابھی تک جا نہیں رہی، حالانکہ میں پچھلی ساری زندگی جو ہے وہ بھول چکا ہوں، نئے سرے سے میں نے شروع کی ہے، کوشش بھی کر رہا ہوں سارا کچھ۔ تو یہ تھوڑے سے ایک دو سوال ہیں، ان کا مجھے پوچھ کے بتائیے گا، کیونکہ ایک تو دعا کے لیے بھی کہا تھا، دوسرا روحانی طور پہ مجھے بتا دیجئے کہ میری حیثیت کیا ہو رہی ہے، یا کہ چینجنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا کس طرح ہے۔ یا دوسرا وہ زید صاحب یہ بھی بتاتے ہیں، کافی لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ اگلے جہانوں میں بھی میں نے ان کو دیکھا ہے، ابھی وہ زندہ ہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ تو تھوڑا سا میرے بارے میں پوچھ لیجئے گا، اور یہی ہے میرے سوال۔ دعا تو میں ہر ممبر کے لیے کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں پوچھتا میں، اور نہ یہ میرا کام ہے کہ جا کر پوچھوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے۔ اگر خدا کی ذات دکھا دے تو یہ اس کی عنایت ہے، تو پھر میں وہ بتا دیتا ہوں، لیکن خدا کے پاس یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ میں وہاں جب پہنچتا ہوں تو خدا کی ذات جس کے لیے مجھے مسیح الزمانہ بنایا ہے وہ اپنا پیغام دیتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ اگلی تعلیمات وہ کیا ہوں گی، پھر میں انہیں لکھتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ گناہ کی جو کثرت ہے وہ نہیں جا رہی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ مجاہدہ ہونا بڑا ضروری ہے، جس میں دعائیں بھی ہیں اور جسم کو بھی کمزور کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر روزے بھی آ جاتے ہیں، اور میں نے دعا بھی کرتی ہے کہ خدا آپ کو نفس مطمئنہ دے تاکہ یہ زندگی ایک کنارے پہ لگے۔ اب دیکھتا ہوں وہ اور کیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جہاں پہ آگ لگی ہو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے، اسے سفر معرفت الہی کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں پرانی زندگی بھول چکا ہوں، تو اب یہ جو دھواں ہے یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا، پھر چنگاریاں رہ جاتی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ، پھر خدا اپنا مینا برسائے گا، بارش آپ کے دل پر، جو آپ کو کھینچ کر اس دنیا کی دلدل سے کہیں اور پہنچا دے گی، جہاں پہ سکون ہوگا، جہاں پہ شعور کے بادل ہوں گے، وہ کہیں کے کہیں لے جائیں گے آپ کو، اور فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔
تو اس کے لیے 3 صبر کی ضرورت ہے، ایک اپنی ذات پر، ایک خاندان اس دنیا پر، اور ایک اللہ پر، کیونکہ جب وہ پھل تیار ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ صبر جاری رکھیں، خدا نے دکھا دیا آپ کے بارے میں تو آپ کو بتا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناہید خان صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ یہ حضرت آدم حوا اور ابلیس کی جو کہانی ہے یہ تمثیلی ہے یا حقیقی ہے؟ پلیز بتائیے، شکریہ۔ وعلیکم السلام ارشی صاحبہ۔ یہ کہانی جو ہے اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک تو یہ کہانی تمثیلی ہے جو 6000 سال پہلے عراق کے آدم کے ساتھ ہوئی، لیکن اس تمثیل کے اندر بھی حقیقت بہت ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کو، کیونکہ یہ کتابیں لکھنے والا جو 4-5 ہے یہ موسیٰ ہے، تو کہا یہ گیا تھا اپنا جو آسان الفاظ ہیں کہ اے آدم تو پہلے کامل ہو۔ تو لوگ تو بس تھے وہاں 6000 سال پہلے، اور یہ پہلے سفر مکمل کرتا تو اس کے ذریعے حوا جو ہے خدا کو بڑی جلدی سے سفر کر دیتی، کیونکہ جب لیڈر یا بانی جو ہے وہی غلطیاں کرنے لگ پڑے یا پائلٹ غلطیاں کرنے لگ پڑے تو اس حالات کے اندر آدم کی پوزیشن وہ نہیں رہی جو خدا نے چاہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی آدم ہے جو نافرمان ہوا اور خدا کی بات نہیں مانی؟ نہیں، اس سے پہلے ان گنت آدم ہے کہ جو اپنے مشن کو چھوڑ گئے، ورنہ یہ کہانی وہاں پہ مکمل ہوگی جب ایک آدم وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ محبت الہی میں کامل کرے گا، اس سے پھر جو ہے وہ بیوی حوا جو ہے، جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، کئی ہوائیں آئی لیکن وہ مشن پہ چلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں ادھر نہیں گرا جا کے ان کی دنیا میں۔ فائنلی پھر ایک شخص ایک آ گئی اور ان کے ذریعے سے پھر خدا نے برکتیں دے دی اولاد کو، جہاں اس آدم کو نہیں دی گئی۔ نتیجہ اس خائن نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، وہیں سے وہ سوسائٹی شروع ہوئی، وہیں سے وہ نافرمان قوم اور دنیا شروع ہوئی، اور یہ کنفرنٹیشن، یہ کنفلکٹ آج بھی ورلڈ وائڈ یہ جو ہے یہ دنیا میں موجود ہے کہ جتنے مسائل ہیں وہ زن زرد زمین پر ہیں۔ دوسری کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرشتے کہتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، اور سائنس جو ہے وہ ایلینز کہتی ہے۔ یہ آرکیٹیکچر پلان جو تھا یہ تو خدا کا تھا، لیکن یہ زندگی جو ہے اس کی ابتدا پانی سے ہوتی ہے، گندے پانی سے، پھر یہ ٹھیکریوں کی صورت میں مادہ پھیل جاتا ہے، پھر نیچر کی صورت، پھر نباتات، اس میں کئی پروسیس آئے، پھر جب وہ جسم تیار ہو گیا تو پھر 20% جو یہ ایلین تھے انہوں نے اپنے کلون اس کے اندر ڈالے، آدم کے اندر، تاکہ شعوری کیفیات پیدا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ارواح جو ہیں انہوں نے آنا شروع کر دیا عالم ارواح سے، تاکہ بڑی جلدی اور سپیڈ کے تیز رفتاری کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکے۔ تو اس کے متعلق اب میں پھر ہر کتاب میں بلکہ میں مختلف زاویوں سے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حوا کے پسلی سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟
وعلیکم السلام ارشی صاحبہ. جی محترم بھائی. اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ ابھی سائنس اتنی ترقی کر جائے گی یا کر گئی ہے کہ کلون سے وہ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. یعنی میرا کلون لے لیں گے، بلکہ یہاں تک ہو جائے گا جو دیکھا گیا ہے میں نے کہ اگر آدمی مر بھی جائے تو اس کی باڈی سے کچھ حصہ لے کر اسی کے کلون پر وہ نیا وجود جو ہے وہ تخلیق کر لیں گے. تو مراد یہ تھی کہ بعد میں پھر جب آدم نے ضد کی اور کامل نہیں ہوا، چاہا اپنا پارٹنر، تو یہ جو ایلینز فرشتے ہیں انہوں نے ایک نیند جاری کی. نیند سے مراد یہی ہے آپ کسی کو لے جائیں آپریشن روم میں، اور پھر آدم سے جو کلون تھا اس سے اس کو تخلیق کیا گیا، ہوا کو. باقی پتلیاں ابھی تک ہمیں بھول جانا چاہیے، اب ماڈرن سائنس کا زمانہ آ گیا ہے، یہ حقیقت ہے. جی محترم بہت بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ نیکی اور بدی کے علم کے شجر اور شجر حیات میں کیا فرق تھا، اور کس شجر کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا؟ انسان کی پوزیشن جو ہے وہ نیوٹرل ہے، نہ اسے اندھیرا گھسیٹ سکتا ہے نہ اسے نور اپنی طرف لے جا سکتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے جو تمثیلی کہانی ہے جینیسی کی کہ تو سب درختوں کا پھل کھا سکتا ہے لیکن جو درمیان کا پھل ہے اسے نہ کھائے. یہ انسٹرکشن تھی. مراد یہ تھی کہ جب تک وہ روحانی زندگی کو نہ پالیں تو درمیان کا جو پھل ہے وہ انسان کا وہ یہ سیکس ہے جسے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو آسان طریقے سے یہ کہ خدا نے چاہا تھا پہلے روحانیت میں ترقی کر لیں، پھر خدا جیسے ان کی شادی یا برات میں ان کو اجازت دیتا، خود آتا اور وہیں سے ایک خاندان، بچوں کی سوسائٹی، قوم اور دنیا ہوتی. اب یہ ہے کہ عیسیٰ نے اس پہیلی کو کھول کے کہا کہ میں زندگی کا درخت ہوں. بھائی آدمی تو درخت نہیں بن سکتا، یا میں انگور کا درخت ہوں، یا 2000 سال کے بعد میں نے کہہ دیا کہ میں محبت الہی کا درخت ہوں. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا پھل کیا ہے. تو ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو جیسے کہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو وہ تمثیلیں بیان نہیں کرے گا، آسان الفاظ میں بیان کرے گا. تو عیسیٰ صاحب نے تو تمثیلیں بیان کی اور لوگ نہیں سمجھ پائے تو وہ تو نہیں خود آئیں گے اور تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے. یعنی کہ وہ تعلیمات، وہ راز الہی بیان کرے گا جو روحانیت کے، جس سے بڑی تیز رفتاری سے انسان خدا کو مل سکتا ہے اگر وہ جو اندر کی دنیا جو پنڈ ہے اس کو نکال کے صاف ستھرا ہو کے آئے خدا کے پاس. جب تک اندر کا بھرا ہوا لے کے کوئی آتا ہے تو آتا بھی خالی ہے، جاتا بھی خالی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسیح الزمان اور خدا کی دل کی نگاہ سے دیکھا جائے. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ یحییٰ جو تھے وہ نبی تھے موسیٰ کی شریعت کے، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ الایہ کی روح جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں تو نبی نہیں ہوں، اور نہ انہیں الایہ نظر آیا. اب عیسیٰ نے یہ راز پہیلی یوں کھولی کہ الایہ کی روح اس کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو پتہ لگا کہ نبی جو ہے وہ بھی اندھا ہو سکتا ہے. اگر
اگلی تعلیمات کو وہ اپنے آپ کو روک کر آدھا پرانی تعلیمات میں آدھا نئی میں پھنس جائے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جائے۔ تو یہ کہ وہ دیکھتا کہ علایا کی روح جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ، اسے وہ نئی تعلیمات کا لینا بہت ضروری تھا جو عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم دے رہے تھے، تاکہ تب روحانیت کھلتی۔ اس نے اپنے آپ کو موسیٰ کی شریعت پہ رو ماڈل سمجھا، موسیٰ کو وہیں پہ اڑا رہا، لہذا اندھے کا اندھا رہا۔ جی محترم، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ جو تمثیل ہے کہ تم آنے والے کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے، یا ہر معمور من اللہ اپنے وقت میں کہتا آیا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کی آپ تفصیل یہ کرتے ہیں، آپ سمجھے تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس کی تعلیمات کیسی ہیں، یہ دیکھو۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اس کی تشریح یہ کرتے تھے کہ معمور من اللہ کو ماننے والوں کی اخلاقی اور روحانی حالت کیسی ہے، یہ دیکھو۔ تو ان میں سے کون سی بات کو ہم درست سمجھے؟ روحانی حالت جو ہے وہیں سے اخلاق کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس کے برعکس نہیں ہے۔ تو اب ہماری تعلیمات سے تو واضح ہو گیا کہ اب کوئی 40 یا 50 کے درمیان نبی آ گئے، بلکہ میں 2-3 دن 4 دن نہیں تھا تو میں باغ ہو رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سے بھی خدا نے نبی بنا دیے۔ تو ہمارا تو یہ پھل ہے۔ اب جماعت احمدیہ 152 اوپر نیچے گزر گئی اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے، تو ان کے زندہ خدا جو ہے وہ کسی نبی کو ہی بھیج دے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ ابھی اتنے خلیفہ آ گئے ہیں 5، اور ان میں سے ایک بھی نبی نہیں، اور اگر نبی نہیں آ سکتا تو پانی جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اور نبی آئے تو پھر روحانی پانی آتا ہے اور پانی کی روانگی ہوتی ہے، ورنہ پانی ٹھہر گیا تو وہ گندا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تعلیمات سے تو واضح ہو گیا ہے یورپ میں کہ روحانی اندھا پن دور ہوتا جا رہا ہے، یہ فرق ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یہ جو فرق جو واضح ہے، جو خدا نے ہمیں کہا، وہ تو ہوتا جا رہا ہے۔ جی محترمہ میری بہن ارشی ملک صاحبہ، آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ میں یہاں پر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا۔ میری ایک بیٹی ہے ننھی سی، میرے ساتھ نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی وہ مجھے خط لکھتی ہے، یا ساتھ میں کبھی کبھار کوئی ڈرائنگز وغیرہ بھیج دیتی ہے، مگر میں نے کبھی بھی اس کی ڈرائنگ جو خط لے کے آتا ہے اس کے رشتہ دار کوئی پوسٹ مین، تو میں نے اس پوسٹ مین کا یا لے کے آنے والے کا میں نے کبھی کیریکٹر نہیں پوچھا کہ وہ کیسا۔ میری نگاہ میں اس خط کے لفافے اور اس کے مضمون پہ ہی رہتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شخص خدا سے تعلق رکھنا چاہتا ہے یا خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کسی بھی ایسے شخص جو خدا کی طرف سے آتا ہے اس سے ان پیغامات میں زیادہ توجہ دے، ان پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرے، بجائے کہ اس شخص کی ذاتی زندگی میں، کیونکہ یہ ٹھوکریں تو انسانیت نے پہلے بھی کھائی ہیں کہ انہوں نے انبیاء کی وہ تعلیمات جو انہوں نے فرشتوں سے یا خدا سے پائیں ان کو، اور انبیاء کی جو خوشگوئی تھی ان کو انہوں نے مکس کر دیا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ تو ایسا نہیں، اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے، ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ کریکٹرائز نہیں کرنی چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ جو فالوورز ہیں ان کی بھی جو کریکٹرائزیشن ہے وہ مثالی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ پہ وہ
مثالی نہیں بھی ہوں گے لائف میں کئی جگہ پہ. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کے آتا ہے، اس پیغام، اس کے مضمون پہ، اس تعلیم پہ ہمیں رجحان دینا چاہیے، دھیان دینا چاہیے. شکریہ. جی محترم بھائی شکریہ. ایک سوال اور پوچھنا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمام جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں اور جو کہتی ہیں ہم فلاں معمور من اللہ کے ماننے والے ہیں، اپنی تعداد بتانے میں ذرا ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اپنے ماننے والوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ وہ کتنے ہو چکے ہیں، کس کس ممالک میں ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ انبیاء تو آپ کے سلسلے میں 50 آ چکے ہیں یا شاید زیادہ، تو اسی طرح کیا آپ ماننے والوں کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں اور انبیاء کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم. اطہر بھائی بات آپ کی واضح نہیں ہوئی. آپ نے لکھا ہے مگر میں نے کبھی بھی خط لے کر آنے والے پوسٹ مین سے اس کا کیریکٹر نہیں پوچھا. کس کا کیریکٹر؟ پوسٹ مین کا یا بیٹی کا؟ یہ امیر فیصل صاحب یا اطہر صاحب دیکھیں، یہ کالز بار بار آ رہی ہیں جس سے وہ جواب جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں، کیونکہ پیاسے کو جواب دینا یا سیراب کرنا یہ خدا کا فرض ہے. اب یہ کہ یہ کتنی لوگ ہیں، ان کی کمیٹی تو کبھی کی تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن اس میں کچھ ریزن آ جاتے ہیں. جی محترمہ ہماری بہن ارشی ملک صاحبہ، آپ پر خدا کی سلامتی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری ایک ننھی سی بیٹی ہے، وہ خط لکھتی ہے، کبھی کبھی ڈرائنگز وغیرہ بھی بھیج دیتی ہے. ساتھ میں نہیں رہتی، لیکن ان کے کوئی رشتہ دار آئیں یا کوئی ان کی ممی یا اس طرف آئیں یا کوئی رشتہ دار، تو وہ خطے کبھی کبھی پوسٹ کر دیتے ہیں کارڈز وغیرہ کے ساتھ. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ڈرائنگز کو دیکھ کے، چھوٹی سی. تو میں یہ تشبیہ دیکھ رہا تھا اس میں کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے خط یا اس کے اندر جو مضمون ہوتا ہے ہماری نگاہ اس پہ ہوتی ہے، نہ کہ جو خط کو لے کے شخص آئے، پوسٹ مین یا کوئی بھی، ہم اس کے کیریکٹر میں دیکھیں کہ یہ کیسا ہے. تو انسانیت کو بھی شاید بلکہ یقیناً ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو انبیاء خدا کا پیغام، خدا کے راز الہی لے کر آئیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا دھیان اس مضمون پہ رکھیں، اپنی نگاہ ان راز الہی پہ رکھیں کہ خدا کی ذات اب ہمیں کیا کہہ رہی ہے، بجائے کہ اس پیغمبر کے، اس نبی کے، اس رسول کے کیریکٹر پہ، اس کی ذاتیات پہ تجسس رکھیں یا سوال کھڑا کریں. شکریہ. اس میں پھر معاملات آ جاتے ہیں ٹیکس کے اور دوسرے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ کمیٹی کا اختیار ہے، وہ کب اور جب ان کی سب ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے تو وہ ظاہر کریں گے. اس میں میں مداخلت کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں پھر موومنٹ کے بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. تو میں یہ نمبر دے دیتا ہوں ابھی، تو اس شخص کو اللہ بلاک کرے مہربانی کر کے، کیونکہ مفصل سے جواب نہیں دیا جا رہا، ہر دفعہ نمبر کٹ ہو جاتا ہے. آپ کا میں دوسرا سوال دیکھتا ہوں کیا ہے. جی شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ مناسب سمجھے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہر انسان جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے وہ اس پر خود کو جسٹیفائیڈ سمجھتا ہے. جو لوگ آپ کو مانتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کو خدا کا دل اور خدا کا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، وہ آپ کو مانتے ہیں. جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں وہ ایسا تسلیم نہیں کرتے، اس لیے وہ آپ کا انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں. رات دن جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں وہ ثواب کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو شخص جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کو جو منظر دکھائی دیتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں سچ اور جھوٹ کا پھر فیصلہ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ محترم زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ آپ اپنی ٹیچنگز میں یاجوج ماجوج کا تصور بتائیں کہ آپ کی کیا ٹیچنگز ہیں اس ریگارڈنگ، پلیز بتائیں. شکریہ.
اطہر بھائی، میرا یہ خیال ہے، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ یہ کہ جس کو خدا تعالیٰ معمور بنا کر بھیجتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک تو تعلیم پیش کرے اور پھر اس کے اوپر اپنا عملی نمونہ بھی پیش کرے، تاکہ انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر یہ شخص اس تعلیمات پہ عمل کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ کتابیں تو اب دیکھیں نا، پرانے مذاہب کی کتابیں تو سب موجود ہیں دنیا میں، لیکن وہ جو ان پہ عمل کر کے دکھانے والے تھے وہ موجود نہیں رہے۔ تو خالی کتابیں پڑھنے سے یا تعلیمات پڑھنے سے انسان کو اتنی اسٹرینتھ نہیں ملتی جس طرح جتنی کہ اس کو جب استاد پڑھانے والا ہو وہ دے سکتا ہے، اور پھر استاد کا عملی نمونہ تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس کو بہرحال میڈیکل کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، اساتذہ سے پڑھنا پڑتا ہے، وہ کتابیں اساتذہ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو تب کہیں جا کر وہ میرا مطلب ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ تو نبی کا تو درجہ بہت بلند ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک عملی نمونے کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہوتا اگر لوگ اس کی پرسنالٹی کو بھی جاننے کی خواہش رکھیں۔ جی محترمہ شیخ صاحبہ، یہ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے فرمائی کہ کسی بھی لیڈر کا، جو روحانی لیڈر ہو یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا وہ سربراہ ہو، اس کا آئیڈیل ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جو کہ تعلیمات دے رہا ہے اس کا ان تعلیمات میں ماہر ہونا، تو اس کے شاگردوں کو، اس کے فالوورز کے کام آتا ہے۔ وہ اپنی نجی لائف میں کیا ہے، اس کا نجی لائف میں انتہائی پرسنل بیہیویئر اس کی سراسر اس کی فیملی سے اور اس کے اپنے جو فیملی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان سے تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ جھوٹ مت بولو، اگر کل وہ شخص جھوٹ بول دیتا ہے، خود جھوٹ بولنے لگتا ہے، تو کیا اس کی تعلیمات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ شخص ایک وقت میں کہتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو اب وہ خود جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات پہ عمل نہیں کریں گے، ہم بھی جھوٹ بولیں گے کیونکہ اس نے جو بات کہی تھی وہ خدا کی طرف سے تھی۔ اب وہ اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، ہم تو جھوٹ بولیں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے نا، اس لیے کیونکہ جو تعلیمات تھیں اس کی وہ اور تھیں، اس کا کیریکٹر اور تھا۔ تو اگر کوئی شخص تعلیمات پہ عمل کر لے جو خدا کی طرف سے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ کاملیت کے ایسے سفر پر چل پڑے گا، اس کی منزل ایسی خدا کے ساتھ تعین ہو جائے گی کہ نبی، فرشتے اور بہت ساری تعلیمات پیچھے رہ جائیں گی، وہاں سے خدا کی ذات اس کو آگے رہنمائی دے گی۔ یہ بھی ہماری تعلیمات کا ایک عنصر ہے محترم زاہد خان صاحب کے توسط سے، کہ خدا کی ذات کا جو انسانیت سے رشتہ ہے وہ ایک انتہائی عالمگیر، والہانہ اور بہت قدیم ہے، انبیاء سے بھی بہت قدیم، ارواح سے بھی بہت قدیم ہے، جتنے لوگ فرشتے مذہب لے کے ہیں ان سب سے بہت قدیم ہے۔ تو اگر اس کی محبت میں ہم کاملیت کی طرف چلیں گے تو ہمیں انبیاء کی بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں، لیکن وہ ہماری منزل نہیں رہیں گے۔ تو یہ شاید میں اس آپ کی بات پہ تھوڑا سا لمبا میسج کر دیا، تو یہ میرا اظہار خیال تھا، اس کو قبول فرمائیے گا، تو شکریہ۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ روحانیت میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو روحانیت میں نہیں ہے اور مذہب کے اندر ہے، اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی کوے کو چھٹا کرتا جائے۔ اب یورپ میں یہ ہے کہ یہ میری تعلیمات ہیں، بلکہ مجھ سے بڑی تنقیدی سوالات ہوتے ہیں، اور
सॉलिडरिटी कम और क्रॉस क्वेश्चन से किए जाते हैं। तो यही एक हेल्थी सोसाइटी की बुनियाद पड़ती है। तो अगर आप रूहानियत में नहीं आएंगे तो मशाहिदा इलाही आपको हकीकत नहीं बताएगा, तो फिर आप मतलब की दुनिया में ठहर जाएंगे। जो पानी जो है वो ठहर गया है। तो फैसला यहां पर रूहानियत के मामलात में होता है। अब यह है कि जब आदमी रूहानी अंधा है तो उसको ये जान लेना चाहिए कि फिर वो रटी रटाई तालीमात को उससे असर नहीं लेना चाहता और ना उसकी रूहानियत खुलेगी। तो ये फर्क आ जाता है। इस फर्क को मैं दूर करने के लिए हमेशा मैंने ऐसी तालीमात दी हैं ताकि हर शख्स का सवाल करना और नबियों से भी सवाल करना उनका हक बन जाता है और उसको जवाब देना पड़ता है। पुराने जमाने तो गए, लेकिन अब ये सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी है। इसमें आप उसको ये नहीं कह सकते मैं नबी हूं और अपना मुंह बंद कर। ये जो तसव्वुर कॉन्सेप्ट कुरान में दिया गया है, पहले तो मैं अपना सलाम करता हूँ मीर फैसल साहब को और दुआ को। अच्छा, अब ये जो तसव्वुर है इसके मुतालिक ये है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वो कौमें जो हैं वो फैल जाएंगी, बल्कि कोई दीवार उनके दरमियान हाइल नहीं होगी, वो तोड़ देंगी। ये जो कौमें हैं, ये कौमें अब ये हैं जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। एक ही इशारा है इसके चाइना की तरफ कि ये जितनी साइंसी तरक्की होगी ये अब चाइना की तरफ से होगी कि वो दीवार जो थी उसको फलांग गए हैं, यानी वो हथौड़ा तोड़ दिए है। तो ये यूरोपियन कौमें, अमेरिका, ये अब ये चाइना की तरफ इशारा है जो मुझे दिखाया गया है। तो ये वो हैं जो अपने वक्त में जाहिर हुई हैं एक नई साइंसी और टेक्नोलॉजी की हैसियत से। इसे आप दज्जाल भी कह सकते हैं, यानी कि वो एक आंख से काना होगा, उसकी दाईं आंख रूहानी अंधी होगी, साइंसी निगाह से वो बहुत कुछ देखेगा। बहुत 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 सलाम सर, विद रेस्पेक्ट एंड वेलकम। जी बिल्कुल मोहतरमा अर्शिमक साहबा। लेकिन हम यहाँ ये देखेंगे कि अक्सर अम्बिया एक दूसरे से मुख्तलिफ तालीमात लेकर आए हैं, और यूँ कह लें कि माजी में एक शरीयत के बरक्स दूसरी शरीयत लेकर आए। इस हिसाब से तो अम्बिया खुद भी उस शरीयत पे अमल नहीं करते थे। ऐसे कई अम्बिया हैं जो पिछले अम्बिया के बरक्स उन्होंने तालीमात दी, तो उनकी वो तालीमात का तसलसल एक नहीं है। जैसे नबी मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा वाहदा शरीक, उसका कोई बेटा नहीं है, वो किसी से जाना नहीं गया, उसको किसी ने नहीं जाना। तो ये बिल्कुल सीधी तालीमात है। इनसे पहले जो हजरत ईसा आए हैं वो कह रहे हैं कि खुदा बेटा और बेटा खुदा की बात करते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो उसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन। तो उससे पहले जो लोग थे वो आग की पूजा करते थे, कुछ सितारों को खुदा मानते थे। एक वक्त था कि काबे में भी बूथी बूते वो कहते थे कि सैकड़ों खुदा हैं, अनगिनत खुदा हैं। हिंदू आज भी कहते हैं कि अनगिनत खुदा हैं। तो ये कहाँ तसलसल है, एक तालीमत थोड़ी है, ये ऐसा नहीं है। वो तो फिर वो तो हर चीज मिक्स हो जाएगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम किस किस नबी को या किस किस के किरदार को जांच कर हम उनकी तालीमात को परखेंगे। तो लिहाजा बेहतर यही होगा कि हम जिस दौर में पैदा हों वो तालीमात हम तक पहुँचे, उनको लेकर ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें और उसका नतीजा खुद देखें। तो वही बात जाहिद खान साहब फरमाते हैं कि अब मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, मसीह जमा हूँ, जो मैं तालीमात दे रहा हूँ इससे तुम्हें खुदा की ज़ात दिखाई देगी, रूहानी इसे खुल जाएंगी। जो आपने आज तक बिलीव किए थे, जो ईमान था आमिनु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही,
اس کے آگے جو سفر تھا وہ سفر تو کیا نہیں کسی مذہب نے. وہ اب سفر کریں گے آپ تو ہم آپ کو رہنمائی دیں گے ان تعلیمات سے، راز الہی سے، کہ آپ کی روحانی اسی زندگی میں کھل جائیں گی. لیکن وہ سیمسٹر، وہ تیاری، وہ پڑھنا پڑے گا، وہ راز الہی کو بکس پڑھنی پڑیں گی، وقت دینا پڑے گا اپنی روح کے لیے، تو روحانی سے کھل جائیں گی. ہم وہ ہر چیز کا مشاہدہ کر لیں گے. جب ہم مشاہدہ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم تجربہ کر لیں گے روحانی زندگی کا، ایسی زندگی میں، تو پھر ہمیں عین الیقین، حق الیقین سے بھی ہم آگے کے مقام پر آ جائیں گے، حالت میں آ جائیں گے کہ واقعی خدا کی ذات کے صرف عقائد نہیں تھے مذاہب کے یا انبیاء کے، ایک زندگی تھی جس کا ہم نے مشاہدہ کرنا تھا، جس کا ہم تجربہ کرنا تھا. تو یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا. نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ہماری جو منزل ہے، ہمارا رخ اس طرف ہوگا. بہت شکریہ. جی محترم، ایک سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، بلکہ ایک سورت کا نام ہی سورہ یوسف ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن پاک نبی قرار دیتا ہے، تو لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا قرآن پاک سے کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے کیا لوگوں کو تبلیغ کی. تو ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ میرا مطلب ہے اس میں آپ کو اندازہ ہے ہی کہ کیا تھے. تو کیا انہوں نے جو اس طرح سے لوگوں کو تبلیغ نہ کرے وہ بھی نبی ہوتا ہے؟ ویسے ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تعلیمات مختلف تھی نہیں، مختلف دکھائی دی، کیونکہ جب خدا وہی ایک ہے اور وہی میرا مطلب ہے بنی نوع انسان ہے، بنی نوع انسان کا ایک سیلاب ہے جو چلا آ رہا ہے پتہ نہیں کب سے، اربوں خربوں سال سے. تو خدا تعالیٰ اس کی نیچر کو بنی نوع انسان کی اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ تعلیم ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے مختلف برتنوں میں پڑنے کی وجہ سے اس کی شکل مختلف دکھائی دیتی ہے. جیسے پانی ہے، اگر کیتلی میں ڈالو تو وہ روپ اختیار کر لے گا، گلاس میں ہوگا تو وہ روپ اختیار کر لے گا. تو ایک سطحی نظر سے دیکھیں تو ان میں فرق دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک گہری نظر سے دیکھیں تو سبھی تعلیمات کا مقصد خدا تعالیٰ سے ملانا اور بنی نوع انسان کی خدمت تھا. جی بہت شکریہ محترمہ ارشین صاحبہ. اگر ہم یوں لیں گے تمام تعلیمات کو ایک ہی ترازو پر رکھ کے یا ایک ہی معیار پہ دیکھیں گے تو یہ ہمارا زاویہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جیسے نبی محمد کا میں نے حوالہ دیا، وہ فرما گئے ہیں کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور ان سے پہلے عیسیٰ جو کہتے تھے وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو بدھ مت جو ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی ذات کا وجود ہے ہی نہیں، ہم سبھی خدا ہیں، میں ہی خدا ہوں، تم بھی خدا ہو. مجھے فرق اتنا ہے کہ مجھے پتہ کہ میں خدا ہوں، تمہیں پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ کہ تم خدا ہو. یہ عجیب تعلیمات ہے. اس کے بعد پھر ہندو کہتے ہیں کہ انگنت خدا ہیں. تو یہ ہم جیسے ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے یہ تعلیمات ہمیں کہیں خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہی، ہمیں الجھنوں میں لے کے جا رہی ہیں. تو اسلام کا اس میں کانسیپٹ ہمیں بہت رہنما کرتا ہے خدا کو ایک جاننے کے لیے، تمام مذاہب سے بڑھ کر. اور تصوف اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کی تعلیمات اسلام سے بھی اپوزٹ ہیں. تو پھر بھی وہ محدودیات جو تھیں وہ بھی انسان کو کہیں نہ کہیں خدا کے قریب لائی ضرور، لیکن یہ ایگزیکٹلی وہ تعلیمات نہیں تھیں جو خدا کی ذات چاہتے تھے. تو ہمیں ساری تعلیمات جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں لے کے جاتی، مختلف ڈائریکشن میں بھی لے کے گئی ہیں. اس لیے انسان آج تک ٹھوکر کھا رہے ہیں، سبھی روحانی طور پر اندھے ہیں. تو اس لیے میں یہاں سے بڑی عزت اور محبت کے ساتھ آپ کے اس خیال سے کافی حد تک ایگری نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر شخص جس تعلیمات میں بھی ہے وہیں پہ اس کا خدا سے زندہ تعلق ہوتا کہ پانی ہے، جس برتن میں مرضی ڈال لو پانی تو پانی رہے گا. سچائی اگر سچائی ہو تو ہی اس پہ ہم یہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہاں اس مذہب میں سچائی تھی، اس لیے اس کو اس کلچر مذہب میں جہاں بھی انہوں نے رکھا دیکھو اس کا اثر
تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو ان تعلیمات کا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں رزلٹ ہے لیکن الٹی ڈائریکشن میں. وہ بھی اندھے ہیں، وہ بھی اندھے ہیں، یہ بھی اندھے ہیں. تو جن تعلیمات سے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے اور ہماری زندگی کا وہ عالمی مقصد پورا ہوتا ہے، وہ تعلیمات اب اس روئے زمین پہ پہنچی ہیں جس کا ذمہ دار انسان خود ہے. اور ان تعلیمات کے توسط سے خدا کی ذات کا دیدار ہو رہا ہے، انبیاء آ رہے ہیں، اور خدا کی ذات کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دنیا انبیاء سے، اہل دلوں سے، یعنی کہ ہر شخص کی روحانی حصیں کھلی ہوں گی اور وہ خدا کی ذات سے ایک محبت رکھتا ہوگا. یہ دور شروع ہو گیا. تو بہت فرق ہے تعلیمات میں، پرانی میں بھی، پرانی تعلیمات کے آپس میں بھی، اور پرانے دور کی تعلیمات کے اور نئی جو حضور محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات میں، ان میں بھی. تو یہ ساری تعلیمات ہمیں ایک طرف نہیں لے کے جاتی. یوسف جو ہیں یہ یعقوب کے بیٹے ہیں، اور ان سے کئی ملاقات ہو چکی ہے روح کی دنیا میں. ان کی تعلیمات پہ تو روشنی نہیں پڑتی، لیکن بچپن کا جو واقعات ہیں وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ ان پر الہام اور وحی ہونا شروع ہو گئی تھی. ایک خواب تو وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کو، یعقوب صاحب کو، کہ میں نے چاند اور سورج دیکھے، سورج چاند اور ستارے، انہوں نے مجھے سجدہ کیا. پھر یہ دور چلتا ہے. ان کی جو برکتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے 73 لوگ جو سوسائٹی تھے بنی اسرائیل کی، وہ فرعون کے جشن کے شہر میں آباد ہوئے، اور وہ آخری وقت تک یہ تعلیمات دیتے رہے خدائے واحد کی. اور جب جیل میں تھے، اس جیل میں بھی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سی تعلیمات دی. ابراہیم اپنے دادا کی اور پردادا کی، اور اسحاق دادا کی، اور یعقوب کی، اور بتاتے رہتے تھے. بلکہ وہاں ایک جو 2 شخص آئے وزیر، ان کے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن ان کی تعلیمات کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ جشن میں یہ 73 لوگ آئے تھے، اور یوسف ان کو تعلیمات دیتے رہے ایک خدائے واحد کی. اور پھر یہ 400 یعنی کہ 400 سال میں یہ 6 لاکھ بن گئے تھے. تو نبی تو ہیں یہ. پھر جو میری ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ کئی دفعہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سی میری تعلیمات ظاہر نہیں ہو سکی، لیکن سفید لباس ہے، اور ان کو خدا نے نبی بنایا تھا، اور اس لیے ان کا ذکر قرآن کرتا ہے. تو اس میں حقیقت بھی ہے. اب اس کے برعکس قرآن تو بہت سی سلیمان کو بھی نبی بناتا ہے، اور داؤد کو بھی نبی بناتا ہے، بتاتا ہے، ذوالقرنین کو بھی. تو یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں. جی بہت شکریہ جی محترم زاہد خان صاحب، امیر فیصل صاحب اور ہماری بہن ارشی مک صاحبہ. یہ ایک ممبر کا سوال ہے، شاید ہمارے پروگرام کا یہ آخری سوال ہو. پھر امیر فیصل صاحب اگر کوئی سوال ایڈ کرنا چاہیں پلیز وہ کر لیں. سوال ان کا یہ ہے کہ زاہد خان صاحب، آپ نے جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہے پڑھ کر بہت رونا آیا. اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو اب مسلمانوں کو آپ کی تعلیمات پہ کیسے یقین آئے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی بھی ان سب تعلیمات اور سچائیوں کو ان پہ یقین کر لیں؟ بہت شکریہ. جی محترم، بہت شکریہ آپ کو جواب دینے کا. اور آپ نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی عالم بالا میں ملاقاتیں ہوئی. کیا وہ ایسے ہی خوبصورت ہیں، بے تحاشا خوبصورت، جیسا کہ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور حسن یوسف کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ کیا آپ نے ان کو عام لوگوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت پایا؟ اس کا ایک پہلو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اب یہ مذہبوں پہ خزاں کا دور ہے.
اس کے بعد ان پہ بہار کی بھی نہیں آئے گی. تو اب تو محمد صاحب بھی مشن میں آ گئے ہیں، اور آپ نے یہ کتاب جو ہے فرشتوں نے، حتیٰ کہ خدا نے بھی کہا کہ اس کتاب کو کہ انبیاء کی ہسٹری میں محمد عربی جو ہیں توحید اللہ کو متعارف کرنے والوں میں سب سے عظیم ہستی ہیں. تو محمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس سے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ون فیملی ورڈ میں آ جائیں گی، ایک انسانیت کے خاندان کے مشن میں آ جائیں گی، اور یہاں یہ نبوت پوری ہو جائے گی جو آخری نبوت ہے سب مذہبوں کی، کہ خدا کا دل کا ارمان پورا ہو جائے گا، نیا آسمان نئی زمین ہوں گے. یعنی کہ وہ کہا گیا تھا کہ خدا کی دنیا آئے گی، نیا انسان، وہ لوگ ہوں گے اس زمین پر بسیں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا. اس کے لیے اب وقت درکار ہے. تو ہر چیز کے لیے وقت ہے. ایک وقت بیج کا ہے، پانی کا ہے، اس کی نشو و نما کا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل لاتا ہے. تو تفصیلات میں نے بتا دی ہیں. اب 2040 تک کیا ہوگا، 2060 تک کیا ہوگا انقلاب، اور 80 تک خدا تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے. تو اگلی صدی جو ہے وہ فقط اور فقط کی ہوگی. آپ نے عجیب سا سوال کر دیا ہے، لیکن بتا دیتا ہوں. یہاں اس معاملے میں غلو سے کام دیا گیا ہے، بلکہ میں نے یورپ میں یوسف سے بھی زیادہ جو نبی ہیں ان سے زیادہ حسین چہرے دیکھے گئے ہیں. غالباً یہاں جو قرآن ذکر کرتا ہے یا تورات تھوڑا سا یہ روحانی حسن کی طرف تو اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ میں نے یورپ میں ایسے لوگ دیکھے جو محمد صاحب سے بھی زیادہ کئی حسین ہیں، اور یوسف سے بھی بہت زیادہ، اور عیسیٰ جو عیسیٰ ابن مریم، وہ جو ان کی صورت و شکل ہے وہ عام انسانوں جیسی تھی، لیکن ان کو بڑا حسین بنا کے پیش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ جو اشارات ہیں ان میں تھوڑا سا بہت سا غلو میں کام لیا گیا ہے. اب یہ مذہبی ہے. بودھا کو انہوں نے جاپانی بنا دیا، حالانکہ اس کا تعلق انڈیا سے ہے. محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی ہو آپ پر. سر، یہاں پہ ذکر کیا آپ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پہلے بھی آپ کہتے تھے. سر، ان کا فیس، ان کا شکل کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک تو نہایت حسین گورا چپٹا کلر کہا جا سکتا ہے، سرخی مائل جیسے عرب میں کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں، یا سانولا کلر، مینس ان کا فیس کا کلر کس طرح کا ہے سر؟ سانولا ہے، بالکل گورا ہے، یا کس طرح کا؟ پلیز بتائیں. شکریہ. رنگ محمد عربی کا گندمی رنگ سے صاف ہے. آنکھیں کی بھویں جو ہے آپس میں ملی ہوئی ہیں اور بہت دراز ہیں. ناک کھچی ہوئی ہے، اور لب بھی جو ہیں وہ بہت، جسے آپ لپس کہتے ہیں. چہرہ جو ہے وہ بڑا کشادہ ہے. تو اب یہ کہنا کہ جیسے وہ تعریفیں کی ہیں اسلام کے شاعروں نے اور لوگوں نے، یہاں وہ غلو سے کام دیا گیا ہے. تو قد آپ کا نہ اتنا بڑا تھا نہ اتنا چھوٹا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا درمیانے رنگ کا قد تھا، اور 50 سال کے بعد جسم بڑا بھاری ہو گیا تھا، بلکہ بعد میں کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. تو ایک بشرطے ایک انسان تھا. اب یورپ میں نے ان سے بہت زیادہ حسین لوگ دیکھے، یوسف سے بھی زیادہ. تو جو مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اندھا پن یہ ہو جاتا ہے کہ پھر
اپنے نبی سے زیادہ ان کو کوئی سونا نہیں لگتا. بال گھنے ہیں اور پٹھوں تک، یہاں تک ان کے بال ہیں. اب جو ہے روح کی دنیا میں داڑھی بڑی مختصر ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ماڈرن قسم کی داڑھی ہے جس میں یہ پھیلی نہیں ہوئی، یعنی کہ جیسے یہ ملا رکھتے ہیں، یعنی کہ ناف تک آ جاتی ہے، آدھی آ جاتی ہے، بالکل ایسی نہیں. بڑی ماڈرن قسم کی داڑھی اور ہلکے ان کی مونچھیں ہیں، اور بڑے ماڈرن قسم کے، جیسے آج کل یورپ میں دور چل رہا ہے فیشن کا. تو وہ بھی بدلتے رہتے ہیں اپنے اسٹائل. عیسیٰ بھی بدلتے رہتے ہیں. میں نے عیسیٰ کو ایک نیوڈل دنیا میں دیکھا، اور وہ حق تعالیٰ نے مجھے دی ہے وہ دنیا. تو وہاں پر میں جب تھا تو میں نے دیکھا کہ عیسیٰ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی داڑھی میں کچھ موتی جیسے کوئی ڈلواتا ہے. تو وہاں بھی حسن بھی بدلتا رہتا ہے، اور نور کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. تو یہ حقیقت ہے. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے ڈیفرنٹ موقعوں پہ ڈیفرنٹ باتیں بتائیں اور ڈیفرنٹ پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ آپ نے بتایا ہے سر. تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جاتی ہیں کہ 11 سے 13 تک وائفز بتائی جاتی ہیں، بیویاں جو ان کے پاس رہیں یا ان کے ساتھ رہیں. لونڈیوں کی تعداد تو چلیے الگ تھی، تو کیا آپ کی جو ان کی بیگمات ہوئی ہیں، کیا کبھی آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے محترم یا نہیں ہوئی؟ اور اگر ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کیا بتایا آپ کو ان کے ریگارڈنگ؟ تو تھوڑا سا بتائیں، شکریہ. میری تو ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، بلکہ ایک دن رکھا ہوا ہے جنگل کے اندر محمد رسول اللہ کا اور ان کے اہل بیت کا، ان کی ازواج کا. تو لیکن اس ملاقات کے اندر روحانی سوالات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگلی روحانی مرحلے کیا ہوں گے اس پر زیادہ سوال ہوتے ہیں. تو ذاتی طور پہ میں سوال نہیں کرتا، دس از ناٹ مائی بزنس. تو نہ میں بہت ذاتی سوالات کرتا ہوں کسی کی زندگی پر، اور نہ میں سننا پسند کرتا ہوں. تو جو کبھی کبھار انہوں نے بتا دیا ہے تو اس کو میں نے زیادہ اس کی تشریح نہیں کی، کیونکہ یہ ارواح جو ہیں وہ آ رہی ہیں آگے جانے کے لیے. اب وہی پرانے قصے کھول کر بیٹھ جائیں ہم، تو اس پرانی دنیا کو اب لپیٹ دینا چاہیے. محترم زاہد خان صاحب، میں یہ سوال کرنا تو نہیں چاہتا تھا، بٹ میں نے اس لیے کیا جیسے کہ بین لگا دیا گیا تھا ان لوگوں پہ کہ شادی نہیں کر سکتی، ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کو نہیں دیکھ سکتی، اور کمپلیٹلی بین کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ بھی خیر ہے، وہ حدیثوں میں ہے کہ کوئی لڑکا چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں گا، اف سپوز شی بیکمس اے وڈو. لیکن میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ تو مطلب پردہ میں ہوتی ہوں گی آج کی تاریخ میں بھی، تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ آئی ہیں. تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور اطہر بھائی نے، ارشی میم نے سوالات کیے، ایک دو ممبرس کے بھی سوالات آئے اور میں نے بھی کیے. آپ کے جوابات دینے کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوتی ہے سر انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، اس مضمون پہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے. بی بی عائشہ جو تھیں وہ تو زندگی میں ہی اس بات پر یقین رکھتی تھیں کہ محمد صاحب بہت سے حکمت کے پیغام ایسے دے دیتے ہیں جس میں نہ خدا ہے نہ فرشتے ہیں. جیسے بی بی عائشہ نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ کا خدا آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ تو بی بی عائشہ اور جویریہ اور وہ جو دوسری کیا تھے، میں نام بھول گیا ان کا، جو قیدی ہو کر آئی تھی، یہ سب کا بیان ہے کہ وہ اس بات پہ خوش نہیں تھی جب محمد صاحب نے یہ بیان دیا کہ یہ میری
یہ مائیں ہیں اور مسلمانوں کی ان سے شادی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اس بات پہ بڑی بحث بھی کی کہ جب آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ عورت بیوہ ہو جائے تو ان سے ان کا شادی کرنے کا حق ہے لوگوں کو، تو یہ اختیار کیوں لے رہے ہیں. تو بہت سے اختلافات تھے جن پر وہ بالکل اتفاق نہیں کرتی تھی محمد صاحب سے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مین ورلڈ تھا، آدمیوں کی دنیا تھی جہاں دبا دیا گیا. تو اس کی میں نے وجہ آپ کو ایک اور بھی بتائی تھی کہ روح کی دنیا میں آپ کی جو ازواج ہیں وہ آپ سے علیحدہ ہو گئی ہیں، تو سیپریٹ ہو گئی ہیں. وہاں پہ کون کون، ان کے تعلقات کیا ہیں، کس کے ساتھ ہیں عالم ارواح کی دنیا میں، تو اس پہ میں بات کرنا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ یہ پیراڈائز کا جو قانون ہے فردوس کا، ڈونٹ آسک اینڈ ڈونٹ ٹیل، نہ پوچھو نہ وہ کوئی بتائے. اور اس قسم کے سوالات فردوس میں جو کرتا ہے، یعنی کہ کوڑے دے یا اگلا بتائے، دونوں کو پھر نیچے جانا پڑتا ہے. تو یہ باتیں تو بڑی صاف ہو گئی ہیں. اب میں دیکھتا ہوں آپ کا اگلا سوال کیا ہے. جاتے جاتے ایک بات اور بتاتا جاؤں میں آپ کو، چاہے اس میں کوئی نبی آ جائے، جس نبی نے اپنی طرف سے حکمت کے پیغام دیے خدا کے نام پر یا فرشتوں کے نام پر، اس کی حقیقت عالم ارواح میں کھل جاتی ہے اور پھر اس سے جو قدر و قیمت ہے اس نبی کی بہت کم ہو جاتی ہے. کوئی ہو نبی، تو یہاں نہیں تو وہاں کھلتے ہیں. یہاں تو ہے نا دباؤ، یعنی کہ مذہب جس دور میں آئے وہ مردوں کی دنیا تھی، لیکن اب وہ چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو ابھی تو میں نے کتاب امام صاحب کی پوری ہو جائے اور میں وہ 12 والیوم لکھ رہا ہوں خدا کے دل کے متعلق. اس کے بعد پھر فرشتوں کی دنیا کی خبر دی جائے گی کہ وہاں کا قانون یا وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں. تو جب وہاں جا کے چیزیں کھلتی ہیں تو یہ امتیں جو ہیں پھر بڑی انگلیاں اٹھاتی ہیں، بلکہ یہ نیچے جاتے ہوئے نبی بڑے گھبراتے ہیں. کوئی بھی ہو نیچے جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. تفصیلات میں نے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب، عطر صاحب، سورج صاحب، ارشی صاحب، جنہوں نے بھی سوالات کیے. تو یہ بڑی خوش آیت یا باہر کا زمانہ ہے کہ اکثر سوال خدا کی ذات پہ ہوتے ہیں. اسی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا کہ معرفت الہی سے ہم خدا کی ذات کو جانیں. جب جان لیں گے تو وہ سفر جو آخرت کا ہے اس میں پھر ہماری زندگی آگے آگے پرندہ بن کے پرواز کرتی رہے گی اور ہم اپنے نور میں کامل ہوتے رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. Ich mach grad schon. زمین پہ
Go.